أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اور اللہ ہی ہے جس کے ہاں بڑا اجر ہے. جو چیز انسان کو اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کے دیے ہوئے صراط مستقیم پہ چلنے سے روکے، ہٹانے کا سبب بنے، وہ آزمائش ہے، وہ فتنہ ہے. تو سب سے پہلے اہل الحدیث اللہ کے ملائکہ ہے، اور اہل الرائے کا امام شیطان ابلیس ہے جس نے حدیث کے مقابلے پہ رائے کو اپنایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ دور فتنوں کا دور ہے. عقل مند انسان پر لازم ہے کہ وہ ان فتنوں کو پہچانے تاکہ ان کا شکار نہ ہو سکے. فتنے اندھیری رات کی طرح اپنے پر پھیلائے ہوئے انسانوں کو شکار کر رہے ہیں. ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ اندھی تقلید کا فتنہ ہے. قرآن و حدیث کے دلائل دے دیجئے، مالک کا کلام سنائیے، احادیث رسول پڑھ پڑھ کر بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم. تقلید شخصی، اندھی تقلید کے جرم میں مبتلا ہونے والے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ قرآن و حدیث سنا رہے ہیں لیکن ہم نے فلاں حضرت کو پکڑا ہے، ہمارے امام فلاں صاحب ہیں، فلاں بزرگ کے سلسلہ میں ہم نے بیعت کی ہے. اب آپ قرآن و حدیث کے دلائل دیتے ہیں، دیتے رہیے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے ہمارے امام صاحب کی بات، ہمارے شیخ کی بات، ہمارے بڑے کی بات بس کافی ہے. اس فتنے میں مبتلا ہو کر بچے جوان اور جوان بوڑھے ہو گئے، اور اس فتنے نے امت کو تباہی کی دلدل میں ایسا ڈبویا ہے، اللہ ہی نکالے تو یہ امت نکلے گی. اس فتنے کی بنا پر
انتشار و اختلاف کی ایسی فضا قائم ہو چکی ہے کہ ہر کسی نے اپنے ایک حضرت کو منتخب کر لیا اور اس کے اقوال، اس کے افعال، اس کی حرکات و سکنات، اس کے ملفوظات، اس کو حرف آخر سمجھتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اللہ مالک نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی عطا فرمائی۔ کائنات میں اکیلے امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جن کا فرما دینا، جن کا حکم دینا، جن کا عمل کر کے دکھانا، جن کے سامنے کوئی عمل ہو ان کا خاموش ہو جانا، یہ تمام چیزیں قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے حجت ہے۔ پیارے نبی کے بعد کائنات میں اور کوئی ایسی ہستی نہیں جس کا ہر قول، جس کا ہر فعل، جس کی ہر بات اللہ کے بندوں کے لیے حجت ہو، حرف آخر ہو۔ یہ مقام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتباع رسالت کے مقابلے پر اندھی تقلید کا دروازہ اس لیے کھولا گیا تاکہ مولویوں کے پیٹ کا دھندا چلتا رہے۔ اس فتنے میں مبتلا ہو کر لوگ قرآن کے حکیم کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس فتنے میں مبتلا ہو کر احادیث رسول جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ فرمان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیتے ہیں۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم نعمتیں ہمارے حوالے کر کے گئے وہ اللہ کے کلام اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب اچھے بھلے کو بتا دو بھائی قرآن حکیم یہ کہتا ہے، احادیث رسول کے اندر یہ مسئلہ یوں ہے، کہ آپ کو قرآن و حدیث مبارک ہو، ہمیں یہ بتا دیجئے ہمارے امام صاحب نے کیا کہا ہے۔ الیاس قادری صاحب کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تو انہیں کسی مسئلے میں ان کے امام کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کے امام کے اس قول کے خلاف فلاں شیخ نے، فلاں امام نے، فلاں شخصیت نے سینکڑوں دلیلیں دی ہیں۔ آپ کے امام کا یہ قول ہے جس کی آپ اندھی تقلید کر رہے ہیں، اور اس کے مقابل اللہ کے دین کے ایک اور عالم نے 400 دلیلیں دے کر آپ کے امام کے قول کو رد کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے نہ میں وہ دلائل سنوں گا، نہ وہ دلائل پڑھوں گا، بلکہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کان بند کر لیتے ہیں کہ مجھے میرے امام کے قول کے خلاف بات نہ بتاؤ، کیونکہ میں اپنے امام کا مقلد ہوں، میرے لیے کافی ہے میرے امام نے کیا کہا ہے۔ پکا وہ بریلوی کہلاتا ہے، پاک و ہند میں کوئی برائی نہیں ہے اس میں۔ یہ بیکار ایسی باتوں میں آپ نہیں آیا کرو، کان اپنے کان بند ہے۔ اعلی حضرت کے خلاف کوئی بولتا ہے کان بند، امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف کوئی بولتا ہے ہمارے کان بند ہے، ہم بیرے سننے کے لیے۔ اولیاء کرام کے بارے میں کوئی کچھ بولتا ہے ہمارے کان بیرے ہیں۔ ہاں بالکل ایسے پکے ٹناٹن ہو جاؤ۔ میرے پاس ایک بار کوئی آدمی نے بات کی تھی، وہ کوئی اب یہ مسئلہ گہرا ہے دیت کا مسئلہ، تو اس پر فلاں نے ایک شخص ہے، اس نے مطلب وہ دعویٰ کیے، مطلب وہ اپنے دلائل دیے تھے کہ وہ دیت جو ہے وہ عورت کی آدھی نہیں پوری ہے۔ ایک گہرا مسئلہ ہے، لیکن ایک مسئلے میں سمجھو کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے اس نے اختلاف کیا تھا۔ اب بھی وہ کر ہی رہا ہوگا، اس نے رجوع کا تو اس کا پتہ نہیں ہے۔
تو اس کے ایک عقیدت مند نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو اس کی کیسٹ دوں گا. اس نے 400 دلیل دی ہے اس پہ. میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو موقف ہے، امام اعظم نے جو فرمایا، اس کے رد میں 400 دلیلیں دی ہیں. بولا ہاں. تو میں نے یوں کیا، میں نے کہا میں امام ابو حنیفہ کا مقلد و حنفی ہوں، میں اپنے امام کے بارے میں کوئی دلیل سننے سے میرے کان بہرے ہیں. میں تمہاری کیسے نہیں سنتا، سنوں گا ہمارا ذرا وسوسے آنے اور مجھے کیا کرنا ہے. اور میں نے وہ ویسے ہک بوا پھڑتے مضبوطی دے نال پڑ، یک در گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ مضبوطی کے ساتھ پکڑ. تو ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک اللہ کے سچے ولی امام احمد رضا خان کا دامن پکڑ لیا ہے، اور یہی ہم کو جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ. امام مالک رحمہ اللہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کائنات کے ہر آدمی کی بات قبول بھی ہو سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے یہ ریاض الجنہ میں آرام کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی قبر مبارک جنت کا باغ ہے. یہ جو سو رہے ہیں، یہ جو آرام فرما رہے ہیں، آپ کی قبر کی طرف امام مالک اشارہ کر کے کہتے ان کی کوئی بات ٹھکرائی نہیں جا سکتی، اور اس کے علاوہ اور کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کی ہر بات کو قبول کیا جائے. لیکن اندھی تقلید کا فتنہ ایسا امت کو گھیر چکا ہے، اپنے اپنے بزرگوں کو سینے سے لگا کے بیٹھ گئے. اب ان کی بات غلط بھی ہو تو کہہ دیتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، حدیث رسول تو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے، لیکن چونکہ ہم نے تقلید کی ہے اپنے امام کی، ہمارے لیے حدیث رسول حجت نہیں، امام کا قول حجت ہے. یہ ہلاکت رہی تو اور کیا ہے. سوچئے اللہ کے لیے، یہ سوچنے کی صلاحیت صرف اسی زندگی میں ہے، مرنے کے بعد ختم ہو جائے گی، پھر فائدہ نہیں رہے گا. ایک وہ شخص ہے جو پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرتا ہے. قیامت کے دن وہ بھی کھڑا ہوگا، اور ایک جو اپنے امام کی اندھی تقلید کرتا ہے کہ قرآن حکیم کی آیات کو چھوڑ دیتا ہے، احادیث رسول کو چھوڑ دیتا ہے، امام کے قول کو نہیں چھوڑتا، وہ بھی قیامت کے دن کھڑا ہوگا. اگر اللہ اس سے پوچھے کہ تو نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کیوں کی، یہ کہے گا اللہ تیرے کلام میں حکم تھا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی. اگر تمہارا تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے امام کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ، کائنات کی کسی ہستی کے ساتھ، اپنے اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اللہ کے حکم پہ، اور وہاں اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تو نے فلاں شخصیت کی اندھی تقلید کیوں کی، فلاں امام کے قول کو سینے سے لگا کر قرآن حکیم کی آیات کو چھوڑا، احادیث رسول کو سننے سے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کان بند کیے اور کہا بس میں امام صاحب کی تقلید کرتا ہوں، میرے لیے یہی کافی ہے، امام نے کیا کہا، تو نے ایسا کیوں کیا، کوئی جواب دے سکے گا؟ اللہ نے کہیں حکم دیا ہے، کسی کا نام لیا ہے؟ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جو معصوم عن الخطا ہیں. پیارے حبیب وہ ہستی ہے جن کی نگرانی، جن کی حفاظت عرش والا اللہ کرتا ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى.
کائنات کا ہر امام، ہر پیر، ہر شیخ، ہر مرشد، ہر بزرگ اپنی مرضی سے بولتا ہے، تنہا فاطمہ